السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الامین المکین الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم و مکرم ناظرین اکرام، اس محرم شریف کے ضمن میں جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے ہم ایپیسوڈ نمبر 7 کے ساتھ آپ کے پیش خدمت ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنی آخری ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ اس ویڈیو میں ہم حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ امام حسین علیہ السلام نے جو بھیجا اس کے واقعات کے بارے میں، تو میرے عزیز دوستو، حضور قطب الآفتاب سلطان العارفین خواجہ قمر نگر سید محمد خواجہ پیر حسینی جعفری القادری علیہ الرحمۃ والرضوان بیان فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں 2500 خطوط لکھے گئے اور بہت سارے سفارتی وفد کی شکل میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے گئے تاکہ آپ کو کوفہ آنے کے لیے قائل کیا جائے، کیونکہ اہل کوفہ کو اور اہل بصرہ کو اس بات کی خبر مل چکی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ میں مکہ شہر فتح کر لیا گیا ہے، اور مکہ شہر میں جو ہے شہر مکہ سے یزیدی فوج کو نکال باہر کیا گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں یہ لوگ اسی غرض سے بارہا رجوع ہوتے گئے اور خطوط لکھتے گئے۔ اس میں بتلایا گیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی دعوت دی گئی، صدائے حق بلند کرنے کی دعوت دی گئی، کیونکہ سبھی حضرات جانتے ہیں تاریخی نوعیت سے اور تمام اعتبارات سے یزید کی حکومت کس طریقے سے ضلالت پر مبنی، قارونیت، فرعونیت کس طریقے سے اس میں بسی ہوئی تھی، وہ تمام چیزوں سے سبھی حضرات واقف ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ان تمام کے خلاف صدائے حق بلند کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جب اس بات کا ارادہ کر لیا کہ میں کوفہ جاؤں اور وہاں پر جا کر جو ہے وہاں سے اپنی لیڈرشپ میں صدائے حق کو بلند کیا جائے، تو میرے عزیز دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دیگر معتبر برگزیدہ صحابہ کرام امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا امام، اہل کوفہ بے وفا لوگ ہیں، یہ لوگ آپ کے والد گرامی سے بے وفائی کر چکے ہیں، یہ آپ کے بھائی سیدنا امام حسن علیہ السلام سے بے وفائی کر چکے ہیں، یہ لوگ آپ کو بلا کر بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، آپ کو تکلیف دیں گے، یہ لوگوں سے کوئی وفا کی امید نہیں رکھ سکتے، یہ لوگ کوئی وفادار نہیں ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کو بارہا جب صحابہ کرام اور اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے یہ اصرار ہونے لگا، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت امر بالمعروف نہی عن المنکر فرض ہو چکا ہے، مجھ پر صدائے حق بلند کرنا فرض ہو چکا ہے، اب چاہے اہل کوفہ مجھ سے وفا کریں یا بے وفائی کریں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، اب مجھے صدائے حق بلند کرنا ہی ہے، اب کیونکہ یہ مجھ پر فرض ہو چکا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، امام حسین علیہ السلام نے پھر بھی احتیاطاً اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا کوفہ کی جانب۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں اور اپنے 2 بیٹوں حضرت محمد رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ جب کوفہ پہنچے تو اہل کوفہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاہانہ انداز میں شاندار استقبال کیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا نمائندہ سمجھ کر جوخ در جوخ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ اور پہلے ہی دن، میرے عزیز دوستو، پہلے ہی دن کتنے لوگ بیعت ہوئے جانتے ہیں آپ؟ پہلے ہی دن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر 12,000 افراد نے بیعت کی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے بیعت کی ان لوگوں نے۔ آپ نے پہلے دن لوگوں کا شوق، عقیدت، محبت اور ان کے ولولے، ان کے جوش و خروش کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا کہ بھائی حسین علیہ السلام، آپ حالات دعوت اور امر بالمعروف کے لیے سازگار ہیں، 12,000 افراد نے پہلے ہی دن میرے ہاتھ پر آپ کے حق میں بیعت کی ہے، اور مزید 1,00,000 لوگ میرے ہاتھ پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کے متمنی ہیں۔ آپ ضرور
بلا جھجک بلا تعمیل جو ہے سو آپ تشریف لائیں۔ تو میرے عزیز دوستو، جب امام حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رپورٹ بھیجی کہ بھئی کوفہ کے حالات کیسے ہیں، یہاں پر کیا حالات ہیں، حالات سازگار ہیں کہ نہیں، حالات تو بڑے ہی سازگار نظر آنے لگے۔ 12,000 افراد نے پہلے ہی دن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، امام کے حق میں، امام کے نام پر بیعت کر لی، اور 1,00,000 حضرات ان کے ہاتھ پر متمنی بیعت ہو گئے۔ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے شہر کوفہ میں، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، سارے کے سارے شہر کے لوگ خاندان رسول کے چشم و چراغ آئے ہیں یہ کہہ کر اپنے اندر جوش و خروش اور ولولے پیدا کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ قوم تو اسی طریقے سے بلاتی تھی، یہ قوم تو اسی طریقے سے بلائی، لیکن عین موقع پہ کیا کیا انہوں نے، اس کے تاریخی واقعات و حقائق تو آپ کے سامنے میں اگلی ویڈیوز میں رکھوں گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ خط پہنچا، تبھی بھی یہ رپورٹ جب پہنچی تو تبھی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے امام حسین علیہ السلام سے پھر بھی فرمایا کہ یا امام آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں، یہ بے وفا لوگ ہیں۔ لیکن پھر بھی امام حسین علیہ السلام نے یہ رپورٹ کے بارے میں بتایا اور اپنے تمام شہزادوں، حضرت امام حسن علیہ السلام کے شہزادوں اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے شہزادوں اور اپنی خواتین اہل بیت کو سب کو لے کر ایک معتبر قافلہ اہل بیت کی شکل میں آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب سفر کے لیے تیاریاں کرنے شروع کر دی۔ اور ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگ بیعت بھی ہو رہے تھے، نذرانے بھی پیش کر رہے تھے، جو بھی اس وقت کی باتیں تھی وہ چیزیں کر رہے تھے، یہ سب کے سب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اس وقت ٹھہرے ہوئے تھے حضرت ہانی ابن ارواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر۔ اور اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ گورنر کوفہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے غلاموں میں سے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ جو شرف صحابیت حضرت نعمان بن بشیر کو حاصل تھا، غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چولا ان کی گردن میں تھا، اسی لیے انہوں نے گورنر کوفہ ہوتے ہوئے بھی اہل بیت کی محبت میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی یہ پوشیدہ، یہ ان کی کاروائیوں پر انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ تو میرے عزیز دوستو، جب اس بات کی خبر اس پلید ذلیل شخص یزید کے پاس پہنچی اور یزید کے مشیروں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو سسپینڈ کرنے کا مشورہ دیا، تو آپ نے حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کیا۔ اس کے بعد کے ظلم و ستم کے واقعات بڑے درد بھرے واقعات ہیں، بڑے تکلیف دہ واقعات ہیں۔ تاریخ میں شاید ہی ایسا ظلم کبھی ہوا ہوگا جو ظلم ان اہل بیت رسول کے ساتھ ہوا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے نکلے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے نکلے، جو دین کی حفاظت کا ذمہ اٹھائے، جو دین کی حفاظت کا علم بلند کرے، جو دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے، جو دین کی عین جان ہے، جس کے لیے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو ہی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت، میری عطرت۔ جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ سب سے بڑا ثبوت ہے، یہ واقعہ ہم کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یزید اور اس کے حواریوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، اس کے آبا و اجداد نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، تو یقیناً وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے اور آخرت میں بھی رسوا و ذلیل ہوں گے، اور قیامت تک کے لیے جب اہل بیت پر ظلم و ستم کے یہ ذمہ دار ٹھہرے تو قیامت تک کے لیے ان کا نام اور ان کے نام سب سے بدترین گالی بن چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ واقعات ہیں، یہ وہ تاریخ ہے جو ہم کو زندگی جینا سکھاتی ہے، جو ہم کو زندگی میں اچھے فیصلے کرنا سکھاتی ہے، جو ہم کو ہمارے دین کی اہمیت دلاتی ہے، جو ہم کو ہمارے مسلمان ہونے پر باضابطہ فخر محسوس کرنے لگاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، انشاءاللہ تعالی
اس کے بعد کے واقعات، گورنر کوفہ کی معزولی، حضرت ہانی بن ارواح کی شہادت، مسلم ابن عقیل کی شہادت، ہم انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔